اس زمانے میں لوگوں نے تبلیغ کو تعلیم کے لیے کل سمجھ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ تبلیغ میں لگتے ہیں، دین سیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. تبلیغ اس راستے کی نقل و حرکت میں تعلیم ایک ابتدائی جز ہے اور تعلیم ایک ابتدائی مرحلہ ہے. تعلیم کا مطلب ہے دین سیکھنا. دین سیکھنا تبلیغ کا ابتدائی مرحلہ ہے. نقل و حرکت کی جو سب سے اصل بنیادی سنت ہے وہ انفاق ہے. وہ انفاق ہے. ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں پھرتی ہیں، اپنی ذات پر مال خرچ کرنے کو تبلیغ پر خرچ کرنا سمجھتی ہیں. جماعت کا کھانا، جماعت کا ٹکٹ، جماعت کا ویزا، اس سارے اخراجات کو تبلیغ میں خرچ کرنا سمجھتے ہیں. ان سارے اخراجات کو تبلیغ پر خرچ کرنا سمجھتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے فلاں ملک کا سفر کیا، میں نے اتنا خرچ کیا. ارے تو نے کس پہ خرچ کیا؟ جتنا خرچ تو نے اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں پر کیا وہ ہوگا تبلیغ کا خرچ شمار. وہ ہوگا تبلیغ کا خرچ شمار. یوں تو مزاج کا خرچ کیا تو نے، اگر تو فلاں ملک میں تجارت کے لیے جاتا تب بھی تو خرچ کرتا. فلاں ملک میں، فلاں صوبے میں تجارت کے لیے جاتا تب بھی تو مال خرچ کرتا. تبلیغ میں خرچ کا جو اصل مفہوم ہے اور انفاق کا جو اصل مطلب ہے وہ دوسروں پر خرچ کرنا ہے. وہ دوسروں پر خرچ کرنا ہے. تبلیغ میں انفاق کا مفہوم دوسروں پر خرچ کرنا ہے. اس لیے کہ فرماتے تھے اگر تم اس کام میں مہمان بن کے پھرو گے تو مدعو ہو کر پھرو گے، اور اگر داعی ہو کے پھر رہے ہو تو پھر تم میزبان ہوگے. جہاں جاؤ گے وہاں کے لوگ تمہارے مہمان ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے زمانے میں انفاق کا جو اصل مفہوم تھا انفاق کا، وہ دوسروں پر مال خرچ کرنا تھا. دوسروں پر مال خرچ کرنا تھا. ایک ایک مشرک کو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر 100 اونٹ دیے. ایک مشرک کو 100 اونٹ. عجیب بات ہے. اپنوں کو مال سے محروم کیا. اپنوں کو مال سے محروم کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ مال کے ملنے پر خوش ہو جائیں، نہ ملنے پر ناراض ہو جائیں، پھر تو یہ کام کے قابل نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھو تالیف قلب اور قریب کرنا مال خرچ کر کے یہ عوام الناس اور نئے لوگوں کی سطح ہے. یہ نئے لوگوں کی سطح ہے. کیونکہ اگر کام کرنے والے اپنوں کا اکرام کریں، کام کرنے والے اپنے متعلقین کا اکرام کریں تو اس سے فرقہ بنے گا، امت نہیں بنے گی. اس سے فرقہ بنے گا، امت نہیں بنے گی. اس سے فرقہ بنے گا، امت نہیں بنے گی. کیونکہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر سلام کرنا، کسی کو جان کر معرفت کی وجہ سے سلام کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور قیامت اس وقت آئے گی جب امت میں پوری طرح تفرق پیدا ہو جائے. جب تک امت میں پوری طرح تفرق نہیں پیدا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. قیامت آئے گی بدترین لوگوں پر. قیامت قائم کی جائے گی بدترین لوگوں پر. اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بدترین کام وہ تفرق ہے. وہ تفرق سب سے بدترین کام ہے، کیونکہ شرار الناس پر قیامت قائم کی جائے گی، بدترین لوگوں پر. تو حدیث میں ہے کہ کسی کو اس لیے سلام کرنا کہ اس سے ہماری جان پہچان ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے.
التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانی میں سے ہے یہ کہ آپ کسی کو سلام کریں اس لیے کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں، یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ اور میں نے اس لیے عرض کیا کہ سلام جس میں کوئی خرچ نہیں، جس میں کوئی خرچ نہیں، صرف زبان سے آپ کو السلام علیکم کہنا ہے، اگر بغیر کسی خرچ اور بغیر کسی دقت کے صرف سلام کرنا بھی جان پہچان کی وجہ سے ہو تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں ہم سوچتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے لیے کس پر مال خرچ کریں؟ ہم سمجھتے تھے جب مسلمان کا مال خرچ کرنا اپنی ذاتی خواہش اور نفع کے لیے ہو جائے گا تو اللہ رب العزت برکتیں تو ان کے مال میں سے اٹھا لیں گے، ان کے مال میں سے تو برکتیں اٹھا لیں گے، اور غیروں پر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اسلام کو سمجھ نہ سکیں گے، اسلام کو سمجھ نہ سکیں گے۔ عجیب بات ہے، سارے دنیا کی قوموں کو اسلام سمجھانے کے لیے سب سے بنیادی سبب اور سب سے بنیادی شرط وہ احسان ہے۔ ساری دنیا کی قوموں کو اسلام سمجھانے کے لیے بنیادی شرط احسان ہے۔ تم جتنا چاہو اسلام قرآن حدیث سے سمجھا لو، اپنے بے دین اور غیر وہ اسلام کو سمجھیں گے نہیں، اسلام کو سمجھیں گے نہیں احسان کے بغیر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ہمارا مال خرچ کرنا یا ایک دوسرے کے کام آنا اس بنیاد پر ہے کہ یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، تو اس سے امت میں تفرقہ پیدا ہوگا، اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی، اس سے امت میں تفرقہ پیدا ہوگا۔ رفتہ 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 یہ ذہن بن جائے گا کہ کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے، یہ رفتہ رفتہ یہ ذہن بنے گا، اور یہ ذہنی تفریق موجود ہے، ذہنی تفریق قائم ہو جائے گی۔ بھلے تم نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہو، بھلے تم ایک محلے میں رہ رہے ہو، لیکن ذہنی طور پر یہ تفریق پیدا ہو جائے گی، ذہنی طور پر تفریق پیدا ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارا جتنا بھی مال آیا سب طلقاء مشرکین اور کفار کو دیا، سارا مال مشرکین کو، کفار کو، اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان پر خرچ کیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ میری بات بہت دھیان سے سننا، میں نے غور کیا کہ کام سے کام کرنے والے کب پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ جب کام کرنے والوں میں کسی بھی قسم کا مطالبہ پیدا ہو جاوے، کام کرنے والوں میں کسی بھی قسم کا مطالبہ پیدا ہو جاوے، جب کام کرنے والوں میں کسی بھی قسم کا مطالبہ پیدا ہو جاوے تو پھر یہ کام سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ کام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جب مطالبہ پیدا ہو جاوے تو یہ کام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ اس کام میں تو موت تک مرنے تک احتیاج ہی احتیاج ہے، یعنی ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہمارے یہاں احتجاج نہیں ہے کہ کسی بات کے نہ مانے جانے پر اسٹرائک کی جائے، اس کا اسلام میں اسٹرائک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسٹرائک یہ کمیونسٹ مزاج ہے، اسٹرائک کرنا یہ کمیونسٹ مزاج ہے۔ اسلام میں احتجاج کہیں بھی نہیں ہے، اسلام میں احتجاج نہیں ہے، اسلام میں احتجاج نہیں ہے، اسٹرائک اسلام میں نہیں ہے۔ مسلمان اسٹرائک کرے، احتجاج اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا
کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو اس امتحان سے بھی گزاریں گے، اس امتحان سے بھی گزاریں گے کہ جو بہت محنت کرنے والے ہوں گے، بہت کارنامے انجام دینے والے ہوں گے اور بڑے خطرناک موقعوں پر ساتھ دینے والے ہوں گے، جب کام پورا ہو جائے گا اور فتح ہو جائے گی اور غلبہ اسلام کو کفر پر پوری طرح حاصل ہو جائے گا، تو پھر ایک امتحان یہ ہوگا کام کرنے والوں کا کہ انہیں ان ساری کوشش اور محنت پر کچھ نہ دیا جائے، ساری کوشش اور محنت پر انہیں کچھ نہ دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو دینا بھول گئے یا یاد نہیں رہے، ایسا نہیں، امتحان تھا، امتحان تھا کہ جن انصار کی محنت اور کوشش سے آج اسلام اس قوت میں آیا، انصار کی کوشش محنت سے اسلام اس قوت پر آ گیا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جو مکے والے مکہ مکرمہ میں کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، دعوت دینا کھل کر ممکن نہیں تھا، یہاں سے سارے مہاجرین جان بچا کر چھپ کر نکلے، انصار نے سارے عرب سے عداوت مول لے کر، سب سے دشمنی لے کر ان کی نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب کام، دیکھو میری بات یاد رکھو، جب کام پورا ہونے لگے گا تب ہوگا امتحان، جب کام پورا ہونے لگے گا تب ہوگا امتحان کہ تم نے اب تک کام کس کے لیے کیا۔ جب کام پورا ہونے لگے گا تب ہوگا امتحان کہ تم نے کام کس کے لیے کیا۔ بہت توجہ سننا بات، جب کام پورا ہونے لگے گا تب ہوگا امتحان کہ تم نے کام کس کے لیے کیا۔ ادھر تو فتح مکہ یہ کام پورا ہو گیا، اور ادھر غزوہ احد یہ کام پورا ہو گیا تھا، صحابہ سب مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، تو ہم نے امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت یہ جبل رومات پر ہماری ہدایت کے مطابق جمتے ہیں یا مال غنیمت کی فضیلت ان سے ایک حکم کی نافرمانی کرا دیتی ہے۔ سوچو تو صحیح، خوب غور سے میں کیا کہہ رہا۔ دیکھنا یہ ہے، اب کام پورا ہوا ہے، میدان ہاتھ آ گیا، فتح ہو گئی، مشرکین سب بھاگ گئے، بہت مال غنیمت ہے احد میں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کام کرنے والے اس وقت حکم پر جمتے ہیں یا مال غنیمت کی فضیلت کی وجہ سے حکم توڑ دیتے ہیں۔ بہت جا کے بات سننا، یہاں مال غنیمت کی فضیلت میں صحابہ احد کے میدان میں جبل رومات سے نیچے اتر گئے، جبل رومات سے نیچے اتر گئے، سارا میدان اللہ تعالی نے مسلمانوں سے چھین کر غیروں کو دے دیا، سارا میدان چھین کر غیروں کو دے دیا۔ جب کام پورا ہو گیا تھا اس وقت امتحان ہوتا ہے، اس وقت امتحان ہوتا ہے اطاعت کا، اس وقت امتحان ہوتا ہے اطاعت کا، جب کام پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں کام پورا ہو گیا لیکن حکم باقی ہے، حکم باقی ہے، کام پورا ہو گیا، حکم باقی ہے۔ ہم تمہارے سامنے مال غنیمت پھیلا ہوا میدان میں، ہم دیکھنا چاہیں گے کہ تم اس وقت حکم پر جمتے ہو یا مال غنیمت کے لیے حکم توڑ دیتے ہو۔ چنانچہ 40 صحابہ نے مال غنیمت کی وجہ سے آپ کے حکم کی نافرمانی کر لی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ استقبال کے زمانے میں جب مال آئے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری کوششوں کا اللہ نے بدلہ دیا ہے۔ نہیں، یہ تو اتنا پڑھایا گیا تھا کہ تمہاری کوششوں کا بدلہ آخرت میں ہے، کوششوں کا بدلہ آخرت میں۔ جو بھی یہ سمجھے کہ ہماری محنت کا بدلہ ہے کہ دنیا میں استقبال اور مال آ گیا، کہ نہ، مال کہیں بھی آوے، یا فتح مکہ پہ آوے مال یا احد کے میدان میں مال آوے،
یہ سارا تمہاری اطلاع کے لیے ہے، سب تمہاری امتحان کے لیے ہے. یہ مت سمجھنا یہ قربانیوں کا بدلہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ قربانی کا بدلہ ہے. شیطان تمہیں مال میں کہہ کر پھنسا دے گا کہ یہ تو تمہارے فقر و فاقے اور تنگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہوگا. یہاں مال میں آ کر کام کرنے والے اس لیے پھنس جائیں گے کہ وہ یوں سمجھیں گے کہ یہ ہماری قربانیوں کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا ہے. صحابہ کا ذہن اس بات سے اتنا ہٹایا گیا کہ فقراء صحابہ تو دنیا سے خوش گئے لیکن مالدار صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے. بہت توجہ چاہے گی بات، جا کے سننی پڑے گی. فقراء صحابہ دنیا سے خوش گئے، مالدار صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے. سارے مالدار صحابہ، انہیں فکر تھا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے کر نمٹا دیا، شاید اللہ ہمیں آخرت سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں آخرت سے محروم کرنا چاہتے ہیں. میں نے بہت ضروری بات عرض کی ہے. ایک فتح مکہ کا موقع، دوسرے احد کا موقع. دونوں موقعوں پر یہ امتحان تھا کہ تم مال تو نہیں چاہتے، تم مال تو نہیں چاہتے. دونوں موقع ایسے تھے کہ تم مال تو نہیں چاہتے، اس لیے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جو فتوحات کے زمانے میں مال کو ابتلا سمجھتے ہیں. مخلصین وہ ہوتے ہیں جو فتوحات کے زمانے میں مال کو ابتلا سمجھتے ہیں. مخلصین وہ ہوتے ہیں کیونکہ مخلص مومن ہوتا ہے اور مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے. یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مال ابتلا کے لیے ہے. میدان احد میں بکھرا ہوا مال مشرکین کا، یہاں امتحان تھا کہ تم مال کے لیے، مال غنیمت کے لیے حکم توڑتے ہو یا مال غنیمت کی پرواہ کیے بغیر حکم کو پورا کرتے ہو، حکم کو پورا کرتے ہو. یہ امتحان تھا. لیکن اس موقع پر 40 صحابہ جبل رما سے نیچے اتر گئے مال غنیمت کی فضیلت میں. سارا میدان اللہ نے چھین کر مشرکین کو دے دیا. یہیں سے مشرکین نے حملہ کیا دوبارہ اور سارا احد کا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں گیا. میں نے عرض کیا یہی ہوا. فتح مکہ میں خوب مال آیا، آپ نے سارا مال خرچ کیا مشرکین پر، کفار و طلقاء پر. ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیے. انصار میں یہ بات پھیل گئی کہ ان پر اپنے وطن والوں کی محبت لوٹائی ہے، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے سارے یہود اور نصارہ اور سارے آس پاس کے عرب کے جتنے قبائل تھے ان سب سے دشمنی نے، ان سب سے لڑائی لڑی ہم نے آپ کے لیے، اور آپ کو ہم نے اپنے یہاں ٹھکانہ دیا. آج جب ہماری اس محنت کوشش کے بعد مہاجرین کو اپنا وطن واپس ملا، بیت اللہ پر غلبہ ملا، آج انہوں نے ستانے والوں کو مال دیا اور ساتھ دینے والوں کو محروم کیا. دیکھو بہت ضروری بات ہے. وہ کام کرنے والے نہیں ہو سکتے جن میں کبھی بھی کسی مطالبے کا خیال پیدا ہو کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور حضرت فرماتے تھے کہ اس کام میں مال کا کی محبت تو بہت بعد میں آئے گی، اس کام میں جاہ اور درجے کی محبت اور اس کا تقاضا پہلے پیدا ہوگا. حب جاہ اس کام میں پہلے آئے گا حب مال سے. حب جاہ اس کام میں پہلے آئے گا حب مال سے. حب جاہ پہلے آئے گا اس کام میں حب مال سے. بلکہ ایک حضرت فرماتے تھے کہ حب جاہ نہیں بلکہ جب جاہ، کیا جب جاہ، جب مال، حب مال نہیں بلکہ جب مال. جب مال حضرت فرماتے تھے کہ حب مال تو یہ ہے کہ مال کی محبت، اور جب مال یہ ہے کہ جب کہتے ہیں اندھے کنویں کو،
جب کہتے ہیں اندھا کنواں، جب کہتے ہیں اندھا کنواں. ایک اندھا کنواں ہوتا ہے ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے، ایسا کنواں جس میں گرنے کے بعد پتہ ہی نہ چلے کہاں گیا. یوسف علیہ السلام کو جو ڈالا گیا وہ جب میں ڈالا گیا تھا، کنویں میں نہیں، عام کنواں نہیں بلکہ فی غیابت جب. جب کہتے ہیں اندھے کنویں کو، ہمارے یہاں اس طرح بولی جاتی ہے. اندھا کنواں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں گرنے والے کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہے، جس میں سے نکالا نہ جا سکے، خود سے نکل نہ سکے، ایسے کنویں کو جب کہتے ہیں. تو فرماتے تھے حب مال نہیں بلکہ جب مال، کہ ایسا اندھا کنواں ہے، ایسا اندھا کنواں ہے. دیکھو یاد رکھو، جب اس راستے میں مال آتا ہے تو ساتھی اس کو فتوحات سمجھتے ہیں، حالانکہ فتوحات ابتلا کے لیے ہیں. فتوحات ابتلا کے لیے ہیں. جب مکہ فتح ہوا اور مال آیا تو آپ نے سارا مال خرچ کیا اغیار پر. انصار میں یہ بات پھیل گئی کہ جب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کو مکے سے نکالا گیا اور یہ اپنی دین بچا کر مدینے آئے، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا. انصار کی کوشش اور محنت سے جب اسلام کو فتح ہو گئی تو سارا مال خرچ کر دیا دوسروں پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ تک پہنچ گئی، فرمایا کہ انصار کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، ایک فرد بھی مہاجرین میں سے نہ ہو ان کے ساتھ. چنانچہ انصار جمع ہو گئے، آپ انصار میں تشریف لے گئے، بیان فرمایا. انصار سے آپ نے خود کہا کہ اے انصار، تم کہہ سکتے ہو ہمیں مکے سے نکالا گیا، تم نے ہمیں ٹھکانہ دیا، ہم مکے میں ذلت میں تھے، تم نے ہمیں عزت دی.